بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سورۃ الاعراف بالکل ابتدائی آیات میں سے آیت نمبر 4 اور 5 میں نے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، کتنے ہی ایسے شہر ہیں. کم من بظاہر لگتا ہے کہ کتنے سوالیہ انداز ہے، لیکن عربی لغت میں جب کم کے ساتھ من بھی ہو، کم من تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شمار بستیاں، بے شمار شہر. یہ کم من کثرت کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ہمارا عذاب اس وقت آیا جب کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے. ہمارے عذاب نے انہیں کب گھیر لیا؟ جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے رات کے وقت. او ہم قائلون، یا پھر وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے. قائلون عام معروف ہے نا، قائل نے کہا ہے، کسی کا کہنا. قالا یقول قولا کا معنی ہوتا ہے کہنا، لیکن یہاں قائلون کا معنی کہنے والے نہیں بلکہ دوپہر کو سونے والے. اور قیلولہ لفظ معروف ہے، دوپہر کا آرام کرنا قیلولہ. اللہ رب العزت نے یہاں ظالموں پر عذاب مسلط کرنے کے 2 وقت بتائے ہیں کہ یا وہ رات کو سو رہے ہیں یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہیں. قیلولہ کرنا سنت رسول بھی ہے، قیلولہ کرنا سنت رسول بھی ہے. اور جو لوگ تہجد گزار ہیں، رات کو دیر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے قیلولہ کافی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے. رات کو جاگنا ہے، دوپہر کو 1 آدھ گھنٹہ آرام کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ قیلولہ کیا کرتے تھے. اور یہاں عرب لوگوں نے اس میں کئی جملے بنائے قیلولہ سے ہی. من قال اللہ فقد کفر، جس نے کہا، بظاہر ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے اس نے کفر کیا. پہلا قال یقول قولا سے ہے،
جس نے کہا، لیکن دوسرا قال یقول قولا سے نہیں ہے، بلکہ وہ قیلولے والا ہے۔ جس نے کہا کہ اللہ نے آرام کیا، اللہ نے دوپہر کو قیلولہ کیا، اس نے کفر کیا۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ایک ہی لفظ، وہی تینوں حرف، قاف، الف اور لام، لیکن عربی لغت کا اعجاز دیکھیں کہ ایک لفظ کا معنی اور ہے، دوسرے کا معنی اور۔ من قال قال اللہ فقد کفر، جس نے یہ کہا کہ اللہ نے قیلولہ کیا، اس نے کفر یا کلمہ کہا، کیونکہ اللہ رب العزت تھکتا نہیں، اسے آرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان زمین و آسمانوں کو اس نے بنایا، اس کی کرسی ان پر محیط ہے، ولا یعودہ حفظہما، اس پوری کائنات کے انتظام کو چلانا، زمین و آسمان کے انتظامات کو چلانا اسے تھکاتا نہیں کہ اسے آرام کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ولا یعودہ حفظہما، ہم پڑھتے ہیں نا ہر فرض نماز کے بعد۔ اور یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ادھر موت آئی، ادھر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ۔ اور وقت کتنا لگتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی پہ کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہ لا الہ سے لے کر 1 منٹ پورا نہیں لگتا اور آیت الکرسی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کچھ کام ایسے ہیں کہ بڑے آسان ہیں لیکن شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ سلام پھیرا، یاد آیا کہ میں تو شاید فلاں کام بھول گیا، اٹھ کے باغ دیے، نہ آیت الکرسی نہ وہ چھوٹا سا کام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اگر 33 34 نہیں تو نہ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا وقت ملتا ہے تو وہ دوسرے اس حدیث میں عمل کر لے۔ فرمایا 10 مرتبہ کہہ لو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ بھی کہو گے تو بھی کافی ہے۔ ہمیں اس کا بھی وقت اسلام پھیرا، آپ دیکھیں خاص طور پر پتہ نہیں جمعہ کے دن کو کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اسلام پھیرنے کے بعد لائن لگ جاتی ہے۔ اگر آدمی کہے کہ مسجد میں گرمی تھی، بیٹھے ہوئے تنگ ہو رہے تھے اس لیے بھاگے ہیں، باہر آگ برس رہی ہے، مسجد میں الحمدللہ ٹھنڈک ہے، کیوں بھاگتے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ اور کئی لوگوں کو بڑا ضروری کام ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلے سیڑھیوں سے اترتے ہی سگریٹ جلا لیا، یہ بڑا ضروری کام ہے جو مسجد میں اسے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام بظاہر چھوٹے، ثواب بہت بڑا، لیکن شیطان انہیں ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ کوشش کیا کریں کہ کم از کم 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور یہ آیت الکرسی نہ بھولے، جس کو قرآن کریم کی عظیم ترین آیت اور نام بھی آیت الکرسی ہے، وہ ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت تھکتا نہیں کہ اسے قیلولہ کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عذاب دینے کے دو اوقات ذکر کر دیے۔ ایک یہ کہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا عذاب انہیں گھیر لیتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی کیا مصلحت ہے۔ ہم کہیں کہ شاید جاگ رہے ہوتے تو وہ بھاگ جاتے، کیا کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہے؟ آدمی سوچ سکتا ہے کہ سوئے ہوئے کو پکڑا، نظام بتا دیا کہ ہم نے جب بھی پکڑا سوئے ہوئے کو پکڑا، یا دوپہر میں یا رات میں، جاگتے بھی ہوتے جب اللہ پکڑنا چاہتا وہ پکڑ سکتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا، لیکن اس کی مرضی، اس کا اپنا نظام، اس کی اپنی تمنا، جیسے وہ چاہے کرے، اس کے سامنے کوئی مشکل کام نہیں، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ لہذا یہ ذہن میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ یہ 2 وقت جو ہے دونوں سونے کے آرام کرنے کے
اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو جب پکڑا تو وہ اپنے ظلم کی چکی چلا کے اس کے بعد آرام کرنے بیٹھے. اللہ رب العزت نے قابو کر لیا کہ ظلم کر کے میرے بندوں پر جاؤ گے کہاں. اور ان کو ظالم اللہ رب العزت نے نہیں قرار دیا، انہوں نے خود اعتراف کیا. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں فما کان دعواہم، جب ان پر عذاب آ گیا ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا، ان کی زبان سے صرف یہ نکلا انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے. عذاب آ گیا، عذاب نے ہمیں گھیر لیا، ہم اس کے مستحق تھے، ہم ظالم تھے. اب اعتراف کر لیا کہ ہم ظالم ہیں. اصولی قاعدہ تو یہ بتاتا ہے نا کہ جب کوئی آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے پوری عمر انسان کو دی کہ کبھی اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر لے، میں معاف کر دوں. لیکن 2 وقت مقرر کر دیے کہ اس وقت معاف نہیں کریں. ہمارے بھی تو ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی چوری کرے، معاف کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن جب کورٹ میں کیس آ گیا، عدالت مصطفیٰ میں مجرم کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، اب معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کرنا. فاطمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک لڑکی نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. بڑا معروف واقعہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اب لگی فرمائشیں اور یہ اور وہ. لوگ گئے جن کی چوری ہوئی تھی، لڑکی ہے ہاتھ کٹ جائے گا یہ، اور لڑکی بڑے گھر کی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی کسی کو بڑی مجبوری اور بڑی حاجت ہے کہ کوئی چوری کرے. کچھ لوگ عادی چور ہوتے ہیں، ان کو چوری میں کوئی الگ ہی مزہ آتا ہے. وہ کوئی مجبور محتاج نہیں، بڑے خاندان کی لڑکی شمار ہوتی. اسی لیے سفارشیں شروع ہو گئیں کہ اس لڑکی کو معاف کروایا جائے. بڑے گھر کی لڑکی ہیں، عزت جاتی رہے گی، ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. گھر والوں نے کہا کہ ہم نے لڑکی کو معاف کیا، ہم نے لڑکی کو معاف کیا، یا رسول اللہ معاف کر. تو فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے معاف کرنا تھا. چونکہ معاملہ عدالت میں آ گیا، اب ہم جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ کریں. اللہ کا حکم نافذ کرنے کی تیاری ہو گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب فرمائشیں ادھر ادھر مختلف لوگوں کے پاس جا جا کے بالآخر معلوم ہے کس کی فرمائش طے ہوئی. سب نے کہا کہ اسامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں، اسامہ بن زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد کہلواتے رہے. ایک مدت تک وہ نبی کے بیٹے مشہور تھے، اس اعتبار سے نبی کے پوتے ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبنیت کے قانون کو منع کر دیے جانے کے بعد جب اس کو زید بن حارثہ قرار دے دیا، اس کے بعد بھی اس کے باپ سے اور پھر اسامہ سے بہت پیار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ران پہ حضرت حسن یا حسین کو بٹھا لیتے ہیں، دوسری پہ اسامہ کو بٹھا لیتے ہیں. اتنا پیار کہ جیسے نواسوں کو بیٹوں کو پیار کیا، اسی طرح اسامہ سے پیار کیا. لوگوں نے کہا کہ اب کسی کی بات نہیں چلے گی، یہ گناہ ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش ماننے، کسی کی سفارش آپ نہیں مانیں گے، اگر مانی تو اسامہ کی. اسامہ بن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ تم ہماری سفارش کریں. ناچار وہ چل دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، شریف لوگ ہیں، ہاتھ کٹ جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھے کر کے ان کے درمیان کہا
کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئیں اور ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی ایسا چوری کر لیتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب ان کا محتاج فقیر چوری کرتا تو اس پہ سزا نافذ کر دی جاتی، کہاں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور وہ مشہور کلمہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جس میں فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ جب کورٹ میں، جب کچہری میں، جب عدالت میں کیس آ جائے تو معافی نہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی 2 وقت مقرر کر دیے، ان وقتوں میں معافی نہیں، اس وقت سزا نافذ کی جائے گی۔ اگلی اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں فما کان دعواہم، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان پہ عذاب آ گیا تو ان کی زبان سے اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا، ان کی زبان سے صرف یہ نکلا انا کنا ظالمین، کہ ہم تو بڑے ظالم تھے، ہم ظلم کرتے رہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر ظلم کیا، اپنے سے کم تر لوگوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا، لیکن انہیں اللہ نے معاف نہیں کیا، کیونکہ 2 وقتوں میں معافی نہیں۔ ایک وقت کون سا؟ جب عذاب سر پہ آ جائے۔ ایک قوم صرف ایسی گزری ہے کہ عذاب سر پہ آنے کے باوجود اسے اللہ نے معاف کر دیا، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر دیا، اور وہ ہے قوم یونس علیہ السلام۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے کہ کسی قوم کو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ نے کام نہیں دیا الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ باقی اگر کوئی عذاب میں مبتلا، اپنی غلطی کا اعتراف تو فرعون نے کیا تھا یا نہیں؟ ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العزت کے منصب کو، اللہ رب العزت کی کبریائی کی چادر کو جو ہاتھ ڈال رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ جب غرق ہونے لگا، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، اس ظالم کے ظلم کو اللہ رب العزت نے جب پکڑنا چاہا، غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ کلمات قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے بھی ایمان قبول کر لیا، لیکن کب کیا؟ جب سمندر کی تہ میں پانی کے نیچے ڈوب گیا، غوطے کھانے لگا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الآن اے فرعون، اب جب کہ تمہیں اگلا ملک نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جب تک اس ملک میں تھے تم پورے ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ ملک کے الہ بنتے رہے، پورے ملک کا رب کہلواتا رہا۔ اب ہماری پکڑ آئی تو اب تو کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ فرعون نے توبہ کی، قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے موت کھڑی تھی۔ وہی معاملہ اس قضیہ، بلکہ ان شہروں جن کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا، اور قرآن کریم میں ان شہروں کا ذکر موجود ہے، لوط علیہ السلام، ایک تو فرعون کا پورا ملک، پوری قوم ہے، لوط علیہ السلام کی بستی ہے، معروف ہے، انہیں اللہ رب العزت نے تباہ کیا۔ اور جہاں جہاں جتنی بستیاں قرآن کریم میں جا بجا کسی نہ کسی بستی کا ذکر موجود ہے۔ یہاں مدائن صالح خیبر کے پاس، خیبر تبوک کے وسط میں محافظت العلا، مدائن صالح انتہائی عبرتناک جگہ، اتنی طاقتور قوم کے پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھے ہوں، اتنی طاقتور قوم، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی، پکڑ لی۔ مدائن صالح، مدائن شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ظلم کیا، اور ان کا ظلم کیا تھا؟
مختلف قوموں کا ظلم مختلف انداز کا، ناپ تول میں کمی بیشی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا، ظلم کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتا تھا۔ اور یہ کام آج ہو رہا ہے یا نہیں؟ بڑے زور شور سے آج بھی یہ کام چل رہا ہے، مارکیٹ میں کچھ خرید لیں، ناپنے والی خرید لیں، تولنے والی خرید لیں، آپ کو پوری نہیں ملے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ اس امت پر ان امتوں کی طرح کا عذاب نہیں آئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جو حال آج مسلمان کا ہو چکا ہے یہ کب کے تباہ کر دیے گئے۔ اس قوم کو پکڑ لیا، ناپ تول میں کمی بیشی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو پکڑا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، اور ان سب کا ظلم الگ الگ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ظلم معروف ہے، غلام بازی، بدکاری، غیر فطری فعل۔ اور فرعون کا ظلم کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروا رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، لوگ تو شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو شریک بنوا رہا ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کون ہوگا؟ اور شرک کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ظلم قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ان کے بیٹے کے لیے ہیں، بڑی مشہور و معروف نصیحتیں اور بہت عمدہ قسم کی باتیں۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جب نصیحتیں کرنا شروع کی تو سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ساتھ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، معمولی ظلم نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا یہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور فرعون نے صرف شرک نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا، اللہ نے اسے تباہ کیا، پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ظلم کیا، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا، غیر فطری بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ اللہ رب العزت نے پکڑا، پورے علاقے کو اٹھایا، الٹا کر کے گرایا، اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کم من قریۃ اہلکناھا، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اور ان کا سبب کیا بتایا؟ جو انہوں نے اعتراف کیا ہے، قالوا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ظالم تھے۔ لیکن کہا کب؟ جب عذاب سامنے نظر آ گیا۔ اگر عذاب کے نظر آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کا یہ نظام نہ ہوتا تو ان کے اعتراف پر ان کی جان چھوٹ جاتی۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب دیکھ لیں تو اس کے بعد ان کو وہ ان کی توبہ یا ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا۔ توبہ کب قبول ہونا بند ہو جاتی ہے؟ دو وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اس پوری دنیا کے اعتبار سے بتایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبہ قبول ہونا بند ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، آخری دن اس دنیا کا۔ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جتنا عرصہ بھی تو رہے گا، سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے، یقین ہو جائے گا کہ آج یہ یوم قیامت ہے، لیکن اب توبہ کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہوگا پوری دنیا کی نسبت، اور ایک ہے ہر آدمی کی نسبت، ہر بندے کی نسبت۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں کب تک؟ ما لم یغرغر،
جب تک کہ بندے کے گلے سے گرگرانا شروع ہو جائے۔ بندے کے گلے سے گرگرا کب شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنا ہوش و حواس ختم کر بیٹھا، آگے کی منزل نظر آنا شروع ہو گئی، گرگرا شروع ہو گئی، آواز بدل گئی، سانسیں اکھڑ گئیں، آنکھیں پلٹ گئیں، مرنے کے قریب جو حالات ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو مرتے ہوئے آخری اوقات میں آپ نے لمحات میں دیکھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گرگرا شروع ہو جائے، گلے کی آواز بدل جائے۔ ہمارے ایک پنجابی کے شاعر نے اس موقع کے لیے ایک بات کہی ہے، وہ اس غرغرے کا ترجمہ پنجابی میں بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کر دیا۔ وہ کہتا ہے تیری چلدی چلدی سائیکل نو پے جانی پھڑ اولیا، پھڑ۔ اب یہ پنجابی کا لفظ ہے پھڑ کیا ہے؟ یہ جو عام طور پر چلتا ہوا سائیکل ہو، اس کا وہ پہیہ جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے تو آواز شروع ہو جاتی ہے۔ گاڑی کا پہیہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمیں الائنمنٹ کراؤ، یہ جو وائبریشن ہے یا بابلنگ ہے یہ سائیکل میں بھی ہوتی ہے۔ سائیکل کا ٹیڑھا ذرا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ پہیہ، ذرا زیادہ کہیں لگ گیا، تھوڑا سا اس میں ٹیڑھا پن آ گیا تو اس میں ایک آواز پیدا ہو جاتی ہے، ایک وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہا پھڑ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری سائیکل برابر چل رہی ہے فرسٹ کلاس، اور چلتے چلتے اچانک ایک پھڑ آ جائے۔ وہ پھڑ یہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لم یغرغر، جب آدمی آخری لمحات میں پہنچ گیا، موت اس کے سامنے آ گئی، اب توبہ قبول نہیں۔ سائیکل تو پھر صحیح کروایا جا سکتا ہے نا، سائیکل میں بھی وہ کوئی تار ٹوٹی ہوئی ہو ایک دو تو اس کو ڈال کے تھوڑا کستے ہیں، سائیکل کا پہیہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں وہ تھوڑی بہت چیزیں لگاتے ہیں، گھماتے ہیں، وہ الائنمنٹ کرتے ہیں، وہ پہیہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب اس پہیے کی پھڑ آ گئی، یہ اب صحیح ہونے کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ پلٹ نہیں سکتا، یہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی موت اب آ گئی۔ اذا جاء اجلہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ان کی موت آ جائے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک گھڑی کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ وہ نہیں اب کہ بڑے ڈاکٹر صاحب آگے ہیں، امریکہ سے منگوا لیے ہیں، برطانیہ سے لا لیے ہیں، اس لیے اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اجل آ گئے، اجل کا لفظ بڑا معروف ہے، قرآن میں بھی اجل استعمال کیا، ہمارے بھی کہتی ہے اجل آ گئے، ہمارے یہ لفظ پنجاب میں استعمال ہوتا ہے اجل آ گئے، ہے اصل میں قرآن کریم کا اذا جاء اجلہم، قرآن کریم کا لفظ جب کسی کی اجل آ جائے، جب کسی کی موت آ جائے، وقت آ گیا، اب آگے پیچھے نہیں۔ ان دو اوقات میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جتنی بستیاں بلکہ بے شمار بستیاں ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے تباہ کی، اور ظلم سب کے اشارہ میں نے دیا، کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی نے خود کو اللہ کا شریک قرار دیا، کسی نے بدکاری شروع کر دی، اللہ نے اس قوم کو اٹھا لیا، کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزیاں کی۔ اللہ رب العزت نے جس قسم کا ظلم کیا اس کو فوراً پکڑا، سزا دی، اور ان کے توبہ کرنے کے باوجود اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انا کنا ظالمین، ہم تو بہت بڑے ظالم تھے، خود وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور عموماً گناہ گار جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک تعریف بتائی ہے، اور یہ تعریف کا لفظ بھی ہمارے اردو والا نہیں ہے۔ اردو میں تعریف کا معنی ہوتا ہے نا اچھا، کہ وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے تعارف، اس کو بھی تعریف ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف یا گناہ کا تعارف ان لفظوں میں کروایا ہے
ما حاک فی نفسک وتخاف ان یطلع علیہ الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاثم، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، اب تک نہیں تو آئندہ کل پرسوں کبھی بھی میں آپ گناہ گار ہیں یا کوئی کہے کہ میں معصوم ہوں، ایسا آدمی نہیں کو مل سکتا۔ کبھی بھی کوئی بھی گناہ کرنا چاہے، مجبوری ہے، لاپرواہی ہے، شیطان کا غلبہ ہو گیا، جب بھی گناہ کرنا چاہیں گے دل میں ایک مرتبہ ہوگا یا نہیں ہوتا، لازماً دل میں کھٹکا آئے میں یہ کر رہا ہوں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرتے ہوئے مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میرے اس کام کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چل جائے۔ وَتَخَافُوا أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تم ڈرو کہ تمہارے اس کرتوت کو کوئی دوسرا نہ دیکھ لے نہ سن لے۔ گناہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور جب کر چکتا ہے تو فوراً ہی ایک پچھلے درس میں یہاں بات ہوئی تھی، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، اور تیسرا نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ مومن کا نفس، اور نفس امارہ جو کہتا ہے کر لو کر لو کر لو، کیا ہوگا، کون دیکھ رہا ہے، یہاں تمہارا اپنا گھر ہے، یہ تمہارا اپنا فارم ہاؤس ہے، یہ تمہاری اپنی کوٹھی ہے، تمہیں کیا خطرہ ہے، یہ امارہ ہے۔ اور غلطی کرواتا ہے تو فوراً ہی تیسرا اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ہے لوامہ، وہ لعنت ملانا شروع کرتا ہے، دل ہی دل میں آدمی اٹھنا شروع کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ آدمی کو گناہ سے پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ کر کے بھی ایک مرتبہ پچھتاوا آتا ہے، لیکن شیطان ہے اور کہے گا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ ہمیں بہت سارے گناہ کروانے کی وجہ یہ ہوتا ہے، دیکھا جائے گا، بلکہ اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی دیکھا جائے گا کی وجہ سے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بابر کے بارے میں جملہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، بابر اس دنیا میں مزے کر لو، یہ دنیا دوبارہ، معروف ہے یا نہیں؟ مغلوں کا بادشاہ، اس نے کہا نہیں کہا، لیکن اس کے بارے میں اس کے نام کے ساتھ مشہور ہے، بابر بعیش کوش، اے بابر اس دنیا میں مزے کر لو، عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں۔ کوئی مومن آدمی تو یہ نہیں مان سکتا نا، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی، یہ تو ٹھیک ہے، اور اس نے اگر کہا ہے تو یہی کہا ہوگا، لیکن ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ایک دنیا ابھی آگے آ رہی ہے جس میں ہمارے کرتوتوں کا حساب لیا جائے گا، ہمارے اعمال صالحہ کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے غلط کاموں کا وہاں ہمیں سزا اور انجام دیکھنا پڑے گا۔ وہ مومن آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو چاہے کر لو بعد میں، لیکن شیطان ہم سے بھی کہلواتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، باقاعدہ پلاننگ کر کے گناہ کریں گے، کہیں گے توبہ کر لیں گے، اور اللہ رب العزت توبہ کی مہلت دے گا یا نہیں دے گا کسی کو یقین ہے؟ تو ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے دوران ہی اس کی موت آ جائے، توبہ کا وقت کب آیا؟ آپ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ترکی میں ایک زلزلہ آیا تھا، سنا ہوگا، ابھی تو ترکی میں انقلاب آتے آتے ختم ہوا نا، یہ خبر تو آپ کے علم میں ہوگی سب کے، کچھ عرصہ پہلے، میں نے خیال 4-6 سال ہو رہے ہیں، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، کل کی بات لگتی ہے، زلزلہ آیا اور یہ اس کے ساتھ ہی سونامی تھا، سونامی آیا جو طوفان آیا سمندر کا، سمندر کے طوفان نے کتنے سمندری شہروں کو ملکوں تباہ کیا، وہ فوٹو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، خبریں بھی بہت بڑی ہوں گی،
ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تباہ ہوئی اور اس میں سے جو لوگ نکلنا شروع ہوئے ہوش حواس والے، وہ زیادہ تر بدکار ننگے تھے، زناکاری میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ اب اس طرح کے لوگ کہیں کہ گناہ کر لو، توبہ کر لیں گے، موقع دیا اللہ نے؟ جو وہاں مارے گئے کوئی موقع نہیں۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے گناہ، ابھی دیکھو کہ پتہ نہیں ابھی موت واقع ہو جائے، اس گناہ کے ارتکاب کے دوران آدمی مر جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے قرآن کریم میں ایک نہیں، میں نے یہ سورہ اعراف کی ایک جگہ سے پڑھی ہے، قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظلم یہ کبھی کامیاب نہیں، ظالم کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا، جب بھی کامیاب ہوا اللہ رب العزت کا انصاف کامیاب ہوا اور انبیاء کرام کے عدل کو کامیابی ملی۔ ظلم نے اندھیرے مچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اور معروف ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں ظلم کرو گے قیامت کے دن اندھیروں میں مبتلا کر دیے جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ ظلم کر ہی نہیں سکتے، ہے یا نہیں؟ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا اور وہ کہے جی ہم تو زنا کے قریب بھی نہیں گئے، بہت اچھی بات ہے، چونکہ ہمارا تو یہ وقت ہی نہیں رہا قریب نہیں، یہ نعرہ لگائے کہ میں یہ گناہ بالکل نہیں، یہ نہیں بنتا، یہ کام جوان آدمی کہے تو پھر بنتا۔ کئی لوگ ہیں وہ کئی گناہ کئی طرح کا ظلم کر نہیں سکتے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں انہیں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ کل کو توبہ کرنے والی بات چھوڑیں، پتہ نہیں کہ اس ظلم کے دوران ہی نہ پکڑے جائیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم نے پہلی قوموں کو سوئے ہوئے پکڑا۔ آدمی برائی کر کے سو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے کسی وقت نہا دھو کے توبہ کر لیں گے، اس کا وقت آئے گا نہیں آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو صاف رکھیں، نہ لین دین میں، نہ اونچے بڑے میں، نہ منصب ہے تو چھوٹے زیر دست لوگوں پر زبان سے، ہاتھ سے، کام سے، کرتوت سے، بزنس کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ محرم میں تقریبات اور شادی نہ کرنے کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن سفر میں نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ محرم میں تقریبات نہ کرنے کی وجوہات واحد ظاہر تو ہیں، لیکن کیا وہ صحیح بھی ہیں؟ اب مسئلہ تو یہاں کیا آتا ہے کہ ظاہر آپ نے کیا دیا کہ وجوہات ظاہر ہیں، یعنی وہاں اس لیے نہیں کرتے کہ ان دنوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور شیعہ نے انتہا کر دی اس واقعہ کے بارے میں۔ دنیا بھر کے مسلمان سنی بھی ان سے متاثر ہیں، سنی بھی کالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، سنی بھی ان کے حلیمے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سنی بھی 10 تاریخ کو بازار میں جو ماتم دیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کا شمار کن میں ہوگا؟ انہی کی رونق بڑھا رہا ہے۔ بازار بھرے ہوئے ہیں، بظاہر کیمرہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے شیعہ ہیں، جبکہ وہ شاید 10% بھی ان میں شیعہ نہ ہیں۔ تقریبات جس وجہ سے روکی گئی ہیں وہ غلط وجہ ہے۔ کون سا ایسا دن ہے جس دن میں کوئی نبی فوت نہیں ہوا، جس دن میں کوئی صحابی کوئی خلیفہ فوت نہیں ہوا؟ کوئی دن ایسا ہے؟ اور 12 ربیع الاول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امت اسلامیہ کے لیے کوئی چھوٹے غم کا دن ہے یہ؟ پہلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں عید میلاد کے حوالے سے، لیکن یہ طے ہے، پورے مورخین کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے۔ اس سے بڑا غم بھی امت کو کوئی ہو سکتا ہے؟
اس دن تم شادیاں کرو، اس دن تم آرام سے رہو، بلکہ جشن مناؤ۔ بعض تو انتہائی شرمناک مناظر ہیں کہ جس دن نبی فوت ہوئے اس دن ہمارا مسلمان بھنگڑے ڈالتا ہے، موم بتیاں لگائی ہوئی ہیں، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ کیا دو رنگی ہے، ایک طرف نانا فوت ہوئے پرواہ نہیں، اور نواسا فوت ہوا تم نے پوری دنیا سر پہ اٹھا لی۔ حضرت حسین کی شہادت چھوٹا واقعہ نہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسین مقام کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے؟ جس دن نبی فوت ہوئے تم شادیاں کرو، اور جس دن ان کا نواسا فوت ہو شادیاں نہ کرو۔ کیا عجیب دورہ قسم کا معیار ہے۔ اور یہ صرف شیعہ کریں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ وہ الحمدللہ ہم سے ہیں یہاں۔ کیا ہے؟ وہ الگ تھلگ ایک قوم ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں بکتا ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو 1000 مرتبہ مسلمان کہتا ہے۔ جو آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانتا ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نام کے تو مرزائی بھی ہے نا، مرزائیوں میں عبد الرحمن، عبداللہ، احمد، محمد سارے ہیں، اور کافر قرار دیے گئے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانیں۔ میں آج تک یہ کتابی بات تھی کہ شاید کہیں یہ لکھ گئے، یا ان لوگوں میں سے کبھی کسی نے لکھ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ الہ مانتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک اردو ذاکر، عربی ذاکر تو بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب لطیفے ہیں ان کے تقریریں کرنے کا انداز، ان کے ممبر آپ نے دیکھے ہوں گے، ذاکروں کے ممبر کافی اونچے جا کے آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اور انتہائی شاہانہ ممبر، اور اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے بڑے عجیب و غریب قسم کے کرتوت۔ ایک ذاکر بول رہا ہے، بولتے 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 ڈرامے، ایسا ڈرامہ کیا، وہاں سے چھلانگ لگائی، سامنے پنکھا ہے، سیلنگ فین لٹکتا ہے، یہاں سے چھلانگ ماری اور پنکھے کو پکڑ لیا اور ٹانگے پنکھے کے ساتھ پہلے سیٹ کرا لیا ہوگا اچھی طرح کہ پنکھا کہیں گرنے والا تو نہیں ہے، کوئی دکھ ہے۔ دوسرا ہے، اس نے اس ممبر کی اس اونچائی سے بولتے بولتے، چیختے چیختے، روتے روتے چھلانگ لگائی اور لوگوں کے درمیان آ گئے۔ لوگ تو خیر تلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں، گرنے کہاں دیں گے۔ میرے پاس یہ ریکارڈ میں موجود ہیں ان کے یہ سارے کرتوت۔ یہ کہاں مسلمان، کیسے کہیں گے ہم کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ ہماری یہ مشکل ہے کہ ہم جس سے ذرا غصے ہو جائیں اس کو نکال دیتے ہیں، کہیں گے کہ شیعہ سنی، آپ کوئی نہیں کہہ رہے ہیں، مانتے نہیں لیکن بتائیں تو صحیح نا، شیعہ سنی، اور یہ وہابی قوم کہاں سے آئی؟ وہابیوں کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، وہ بھائی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماں کو گالیاں دیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کھل کھلا کے گالیاں بکیں اور ہم ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائیں۔ ہمارے ایمان کا بھی تو عجیب سا معیار ہے۔ محرم میں تقریبات کرنا قطعاً منع نہیں، جس دن جب چاہے کوئی تقریبات کرے۔ کہتے ہیں کہ کیا عمرے کا احرام جدہ سے باندھا جا سکتا ہے؟ باندھا تو جا سکتا ہے، روکتا تو کوئی نہیں، لیکن یہاں سے جا کے جدہ سے احرام باندھے، اسے ایک دم دینا پڑے گا، باندھتے رہیے، دم بھی دیتے رہیے۔ اب یہ دم والی بات بھول جاتے ہیں اور پہلا حصہ یاد رکھ لیتے ہیں۔ وہ میں نے کہہ دیا نا کہ جدہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے یعنی کوئی روک تو نہیں سکتا۔ شرعی نقطہ نظر سے آپ میقات کراس کر کے گئے بغیر احرام کے، دو کام ہیں، یا پلٹ کے احرام میقات پہ آ کے باندھ لیں، اور اگر اندر کہیں سے بھی باندھیں گے تو دم دے دیں، آپ کا عمرہ صحیح۔ اب 500 ریال خرچ کرنا جس کو اچھا لگتا ہے وہ جا کے جدہ، اور کرنا کیا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بتاتے ہیں
نہیں جی وہاں کچھ رشتہ دار ہیں، جا کے کوئی ایک دن وہاں پہلے ریسٹ کریں گے اور پھر عمرہ کرنے جائیں گے، وہ ایک دن ریسٹ کے چکر میں 500 ریال کا بکرا بن گیا، لیکن وہ چونکہ بکرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ریسٹ کر کے جدہ میں ایک دن 2 دن واپس میقات پہ آئے، باہر سے آ کے حرام باندھیں، آپ کا عمرہ صحیح ہے۔ اور اگر آپ جدہ سے یا مسجد عائشہ سے یا مکہ سے یا کہیں سے بھی احرام باندھ کے آپ نے عمرہ کیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دعائے وطر رکوع سے پہلے افضل ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں یا صرف بسم اللہ پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ نہ یہاں بسم اللہ ثابت ہے، نہ اللہ اکبر کہنا ثابت ہے، نہ رفع دن کر کے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، یہ تینوں چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی، قل هو اللہ مکمل کر لی، تیسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا سنت رسول ہے، میں اس لیے قل هو اللہ کہہ رہا ہوں، پڑھنا کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ کے مکمل کرنے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت، قل هو اللہ مکمل کر کے سانس تو آپ لیں گے نا، سانس لے کے شروع کرتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، نہ یہاں بسم اللہ ہے، نہ یہاں اللہ اکبر ہے، نہ یہاں پہ رفع دین ہے۔ اور جو رفع دین کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، شاید بسم اللہ بھی وہ پڑھتے ہوں گے، وہ جو 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بھی کرتے ہیں، یہ تشہد بھی ثابت نہیں۔ تشہد کرنا وطروں میں مغرب کی نماز کے مشابہ کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو۔ مشابہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی 2 رکعتیں اور تشہد خالی اور ایک رکعت الگ، اور یہ بھی آپ نے وہی کر دیا مشابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اس موضوع کے بارے میں فرمان کی نافرمانی منظور ہے، لیکن اپنے مولوی کا فتویٰ اس کی نافرمانی منظور نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو، مولوی کہہ رہا ہے کہ تم نے قاعدہ کرنا ہے، کسی صحیح حدیث میں اس قاعدے کا ذکر نہیں ہے۔ مولوی کی مان لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ حج پر اگر بچہ ساتھ ہے تو کیا اس کی قربانی دینی چاہیے؟ اگر آپ نے اس کی باقاعدہ حج کی نیت کی ہے، احرام بندوایا ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی دیں تاکہ اس کے حج کا ثواب بھی پورا ہو اور آپ کو بھی اس کا پورا ثواب پہنچے۔ اگر کوئی خاتون حیض آنے کی وجہ سے طواف وداع نہ کر سکے تو اس پر دم ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ اگر حیض کی وجہ سے کوئی طواف وداع نہ کر سکے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حائضہ عورت سے طواف وداع ساقط کر دیا ہے، لیکن مرد اس کے ساتھ شوہر ہے، کہے کہ بیوی کو حیض آ گیا، میں بھی چاہتا ہوں اس کو طواف کر کے نکلنا ہوگا ورنہ اس کو دم دینا پڑے گا۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہی نفل یعنی تحیۃ المسجد کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں، اور دوران نماز اذان شروع ہو جاتی ہے، کیا اس وقت تحیۃ المسجد ادا کر سکتا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اگر سورج اندر بار اور وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، ان کے پڑھنے کے دوران اگر اذان ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اندر بار، اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1 منٹ کھڑے کھڑے صبر کر لیں، آدمی اتنا بھی تو نہیں ہے کہ 1 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کہیں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھڑے رہیں، کھڑے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع کرنا، اس پہ عمل ہو جائے گا۔ 1 منٹ کھڑے رہیں، اذان ہوگی، تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اور خاص 3 اوقات، 5 اوقات مکروہہ ہیں جن میں نفل وغیرہ نہیں پڑھنے چاہیے، اور ان میں سے 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں فرض بھی نہیں پڑھنے چاہیے، فرض بھی نہیں۔ تحیۃ المسجد تو زیادہ سے زیادہ واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض بھی نہیں پڑھنی چاہیے جب سورج نکل رہا ہے، جب سورج ڈوب رہا ہے، جب سورج ڈھل رہا ہے، عین سر کے اوپر زوال کا وقت جس کو، ان 3 اوقات میں فرض بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ لوگ مسجد میں وہ لباس پہن کر آتے ہیں جو کہ دفتر یا مہمان جانے کے لیے نہیں پہنا جا سکتا، یعنی سلیپنگ سوٹ پہن کے آ گئے،
بلکہ ابھی تو مسجد میں ایک نئی قوم نظر آتی رہتی ہے. پہلے شروع میں سعودی نظر آتے تھے، اب پاکستانی انڈین بھی نظر آتے ہیں. وہ اوپر ایک شرٹ ہے چھوٹی سی اور نیچے گھٹنوں تک پائجامہ ہے، اس کو شاید برمودا کہتے ہیں یا کیا ہے؟ اب عربی میں اس کا نام برمودا ہے. گھٹنوں تک کھلے کھلے پائچے مسجد میں آ رہے ہیں. اتنی توفیق نہیں کہ مسجد کے لائق کپڑا پہن کے آئے. رات کو سوئے ہوئے ہیں، وہی کپڑا پہن کے مسجد میں آ گئے. یہاں کارنس پہ گئے ہوئے ہیں، کھیلتے کھیلتے جو کھیل کے لیے یا کارنس گھومنے کے لیے پہنا ہوا ہے. اگر تو ان لباس میں کارنس پہ نہیں جا سکتا، ہم اسی طرح جاتے ہیں. نماز کے لیے آگے کوئی بات نہیں ہے. اسپیشل لباس ہے اور وہ پہنا ہوا ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ نوجوان نے کپڑا نہیں پہنا ہوا، نوجوان کو پینٹ کیا گیا ہے. بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ آگے سے پیچھے سے مکمل ننگا نظر آتا ہے. صرف یہ لگتا ہے کہ ہرے رنگ کا ہے یا پیلے رنگ کا. آگے سے شرمگاہ نظر آ رہی ہے، پیچھے سے شرمگاہ. پورا جسم چپکا ہوا جو آج کل اسٹریچ نکلے ہوئے ہیں کپڑے. اس طرح کا لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں. مسجد کی بھی بے ادبی اور یہ نماز کے لیے بالکل مکروہ لباس. وہ لباس پہنے جو محترم ہے، جیسے یہاں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ مہمان جانے کے لیے وہ نہیں پہنے. سسرال جانا ہو، اپنے سسرال نہ جانا ہو، کسی کا رشتہ دار کے پاس جانا ہو، یہ پہن کے نہیں جائے. اسے کہیں کہ یہ جو آدھا پاجامہ ہے یہ پہن کے کسی کے گھر سے ہو گیا. اپنے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور اس سے اب آہستہ آہستہ مسجدوں میں بھی آنا شروع ہو گئے. اور حجت کیا ہے؟ جب باری حجت کی آتی ہے تو پھر وہاں آ کے کچھ ان کو کامیابی مل ہی جاتی ہے. کہتے ہیں جی نیچے جو پنڈلی ہے وہ ننگی ہونی چاہیے. حجت پہ آ گئے نا کامیابی. پنڈلی ننگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی ننگی. اب کہاں فیشن، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر باندھی ہوئی تھی اور ہمیشہ یہی رکھتے تھے. تم رشتہ داروں کے یہاں جاؤ تو وہ نہیں جا سکتے اور مسجد میں آنے کے لیے پنڈلی ننگی. یہ صحیح ہے کہ گھٹنے تک اگر لباس ہے تو نماز ہو جائے. مجبوریاں تھیں یا سنت سمجھ کے آدھی پنڈلی تک اپنا لباس ہے. وہی لباس اسے کہو دفتر میں پہن کے جائے. نبی کی سنت سے اتنا پیار ہے، دفتر میں بھی کسی دن یہ چھوٹا سا ٹروزر پہن کے چلا جائے، پتہ چلے سے. اللہ کے گھر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی مسجد میں آنا چاہو، سجدہ کرنا چاہو، چار نماز پہ نماز پڑھنا چاہو، خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو. اور یہ زینت ہے یہ چھوٹا سا پائجامہ اور چھوٹی سی شرٹ. اور یہ ہمارے ایسے بہت سارے بھائی ہیں کہ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں، اگر رکوع میں بچ گئے تو سجدے میں دیکھیں. وہ پاجامہ نیچے ہو چکا ہے، شرٹ اوپر ہو چکی ہے، درمیان سے اس کی آدھی شرمگاہ نہیں. ایسے مسجدوں میں مناظر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے گھر میں آئیں تو کم از کم باحشمت، اچھا معزز شریفانہ لباس پہن کے آئیں. اس کو اب شریفانہ لباس تو نہیں کہا جا سکتا. میں خیال شریف آدمی پہنتے بھی نہیں، یہ بس آوارہ قسم کے لوگ پہن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران نماز اس کا صدر بھی کھل جاتا ہے. یہ جیسے میں ذکر کرتا ہوں، جس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. ہم کیوں دین سے لا تعلق ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے.